السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں اموات 3.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ مصدقہ متاثرین 55,88,000 سے زائد۔ صدر ٹرمپ اپنی حکمت عملی سے ہم نے کئی زندگیاں بچائیں۔ ہانگ کانگ کے معاملے پر امریکہ چائنا کے خلاف رواں ہفتے ایکشن لے گا۔ روسی طیاروں نے بحیرہ روم میں امریکی جہاز کو روک لیا، ویڈیو تصاویر جاری۔ روس میں منعقد ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس ملتوی۔ چینی صدر نے فوج کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی۔ فوج بدترین حالات کے لیے تربیت کا عمل تیز کریں، جنگی مشقیں کی جائیں، چینی صدر۔ جاپان میں کورونا وائرس کے باعث نافذ ایمرجنسی ختم۔ سعودی عرب میں اندرون ملک پروازوں کی اجازت۔ سعودی عرب میں خونی تصادم کے واقعے میں 6 افراد ہلاک، 3 زخمی۔ کویت نیوز 692 نئے کیسوں کی تصدیق، ہلاکتوں کی کل تعداد 175 ہو گئی۔ مملکت سعودی عرب میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کا رجحان جاری۔ برطانیہ کی تاریخ میں پہلی بار مسلمان خاتون جج مقرر کر دی گئی۔ مشرقی افریقہ میں تباہی مچا کر ہندوستان پہنچی ہیں کروڑوں ٹڈیاں، اقوام متحدہ نے دیا انتباہ۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 6,387 نئے معاملے، متاثرین کی تعداد 1,50,000 سے تجاوز۔ مشہور مزاح نگار و ادیب مجتبیٰ حسین کا انتقال، ادبی و صحافتی حلقوں میں غم و اندوہ کی لہر۔ ہندوستان کی بڑی سفارتی جیت، نیپال نے متنازع نقشے پر لگائی روک۔ نیپال میں ایک بھی بھارتی دکھا تو کاٹ ڈالوں گا، نیپال کے سپاہی کی ویڈیو وائرل۔ چائنا سے کشیدگی پر وزیر اعظم مودی کی اعلیٰ سطحی میٹنگ، MSA، CDS اور تینوں افواج کے سربراہوں کی شرکت۔ آسام میں سیلاب سے تقریباً 1,95,000 لوگ متاثر۔ تبلیغی جماعت کے خلاف ٹی وی چینلوں کا فرضی خبریں چلائے جانے کے معاملے میں مرکز اور پریس کونسل کو سپریم کورٹ کا نوٹس۔ ہندو بیٹے نے باپ کی لاش کو ہاتھ لگانے سے کیا انکار، مسلم نوجوانوں نے ادا کی ہندو بزرگ کی آخری رسوم۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کا سلسلہ جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 68 نئے مصدقہ مریض۔ ریاست کے طلبہ کے درخشاں مستقبل کے لیے میں خرچ کروں گا، بچوں کو دی جانے والی جائیداد زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ہے، وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش جگن موہن ریڈی۔ پٹھان صدیق علی خان ضلع چتور کے اقلیتی معتمد مقرر۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں اموات 3.5 لاکھ سے تجاوز کر گئیں، مصدقہ متاثرین 55,88,000 سے زائد۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد اور اس وبا کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ بتدریج جاری ہے۔ امریکہ کی جانس ہاپکنس یونیورسٹی کے مطابق دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 3.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ مصدقہ متاثرین کی تعداد 55,88,000 سے زیادہ ہے۔ صدر ٹرمپ اپنی حکمت عملی سے ہم نے کئی زندگیاں بچائیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ صحت حکام کا ماننا ہے کہ اگر ہم امریکی حکومت وبا سے اس طریقے سے نہ نمٹتے جیسا کہ ہم نپٹے ہیں تو امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد موجودہ ہلاکتوں سے 10 سے 25 گنا زیادہ ہوتی۔ یہ بات انہوں نے وائٹ ہاؤس میں کورونا بریفنگ کے دوران کہی ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ ہانگ کانگ کے معاملے پر امریکہ چائنا کے خلاف رواں ہفتے ایکشن لے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہانگ کانگ میں سیکیورٹی قوانین نافذ کرنے کی کوشش پر وہ چائنا کے خلاف رواں ہفتے ایکشن لیں گے۔ وائٹ ہاؤس میں نیوز بریفنگ کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ چائنا کے خلاف اقدامات اٹھانے کی تیاری کر رہے ہیں اور بہت جلد یہ اقدامات نظر آئیں گے۔
روسی طیاروں نے بحیرہ روم میں امریکی جہاز کو روک لیا، ویڈیو تصاویر جاری۔ امریکی بحری جہاز کا بحیرہ روم کے مشرق میں داخلہ غیر محفوظ تھا، روس کا موقف بھی سامنے آ گیا۔ تفصیلات کے مطابق روس اور امریکہ کے طیارے آمنے سامنے آ گئے۔ روسی Su-35 لڑاکا طیارے کو بحیرہ روم میں میری ٹائم پیٹرول طیارہ P-8A کو فضا میں روک لیا۔ امریکی حکام کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 35 نے 65 منٹ تک P-8A کو دونوں اطراف سے روکنا انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے۔ روس میں منعقد ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس ملتوی۔ روس نے شنگھائی تعاون تنظیم SCO کا سربراہی اجلاس ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تنظیم سے وابستہ ایک اعلیٰ سطحی ذریعے نے اسپوتنگ کو یہ اطلاع فراہم کی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس اس سال 22 اور 23 جولائی کو سینٹ پیٹرز برگ میں منعقد ہونی تھی۔ اطلاعات کے مطابق صدر نے اس کانفرنس کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چینی صدر نے فوج کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی۔ فوج بدترین حالات کے لیے تربیت کا عمل تیز کرے، جنگی مشقیں کی جائیں۔ چینی صدر نے فوج کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق لداخ میں چائنا اور بھارت کے درمیان جھڑپوں کے بعد اب چینی صدر نے فوج کو حالات سے لڑنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ احکامات جاری کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فوج بدترین حالات کے لیے تربیت کا عمل تیز کرے، جنگی مشقیں کی جائیں۔ اس کے علاوہ امریکی میگزین کے مطابق چائنا اور بھارت کے درمیان سرحدی جھڑپیں ہونے کی وجہ سے پورے ایشیا کو خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جاپان میں کرونا وائرس کے باعث نافذ ایمرجنسی ختم۔ جاپان میں کرونا وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد 850 ریکارڈ۔ لاک ڈاؤن کی نوبت نہیں آئی۔ تفصیلات کے مطابق جاپان نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک میں لگائی گئی ایمرجنسی ہٹا دی ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم اپنے خطاب میں کہا کہ جاپان کی حکومت نے ایمرجنسی ہٹانے کے حوالے سے انتہائی سخت پیمانہ رکھا تھا، جس پر اب پورے اترے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جاپان کرونا وائرس پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ سعودی عرب میں اندرون ملک پروازوں کی اجازت۔ سعودی عرب میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد ایئر لائن اندرون ملک پروازوں کا سلسلہ اتوار سے دوبارہ شروع کر دیں گے۔ سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق پہلے مرحلے میں یومیہ 60 پروازیں چلیں گی۔ اس سے قبل منگل کو سرکاری خبر رساں ادارے نے بتایا تھا کہ ملک میں 31 میں سے اندرون ملک سفر، مساجد میں نماز اور دفاتر میں حاضری سے پابندیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب میں خونی تصادم کے واقعے میں 6 افراد ہلاک، 3 زخمی۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ 2 سعودی گروپوں میں لڑائی کے نتیجے میں پیش آیا۔ سعودی مملکت میں 2 گروپوں کے دوران جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ نوبت فائرنگ تک جا پہنچی، جس کے نتیجے میں 6 افراد زخمی کی بازی ہار گئے، جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں، جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کویت نیوز 692 نئے کیسوں کی تصدیق، ہلاکتوں کی کل تعداد 175 ہو گئی۔ کویت وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کووڈ-19 کے 692 نئے واقعات کی تصدیق کر دی، جس سے یہ تعداد بڑھ کر 23,267 ہو گئی ہے۔ متاثرہ مریضوں کے ساتھ رابطے میں رہنے والوں کی تعداد یہ ہے: 178 کویتی شہری، 165 بھارتی شہری، 95 بنگلہ دیشی شہری، 94 مصری شہری، 160 دوسری قومیت۔ وہ رہائشی علاقے جہاں سب سے زیادہ کیس درج ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: پروانیہ میں 58، ابدالی میں 51، جلیب الشیخ میں 46، منقف میں 45 ہیں۔ مملکت سعودی عرب میں کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کا رجحان جاری، 1815 نئے مصدقہ مریض، تعداد بڑھ کر 78,541 ہو گئی۔ مملکت سعودی عرب میں کرونا وائرس کے مریضوں میں ہر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1815 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس سے یہ تعداد بڑھ کر جملہ 78,541 ہو چکی ہے۔ تاحال 425 افراد کی موت واقع ہو چکی ہے، جبکہ اب تک 51,022 افراد صحت یاب بھی ہو گئے ہیں۔ مملکت میں صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ 8 سب سے زیادہ کیس ریاض میں دیکھے گئے، جہاں پر 739 مریض مثبت پائے گئے۔
جدہ میں 325، مکال میں 162، خفوف میں 118، دمام میں 74، کابل میں 54، مدینہ منورہ میں 35، حائف میں 37 اور دہران میں 26۔ اس طرح سے جملہ 1815 مصدقہ مریض پائے گئے۔ برطانیہ کی تاریخ میں پہلی بار مسلمان خاتون جج مقرر کر دی گئی۔ اہل خانہ اور عزیز و اقارب کی جانب سے کامیابی کے لیے حجاب اتار دینے کا مشورہ دیا گیا، میں نے انکار کر دیا۔ رافعہ ارشد۔ تفصیلات کے مطابق رافعہ ارشد برطانیہ کی تاریخ میں حجاب پہننے والی پہلی جج بن گئی ہیں۔ رافعہ ارشد بہت جلد ڈپٹی اٹارنی جنرل کا عہدہ سنبھال لیں گی۔ 40 سالہ رافعہ ارشد نے برطانوی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے 11 سال کی عمر میں جج بننے کا خواب دیکھا۔ لا کالج میں داخلے کے وقت اہل خانہ نے کہا کہ حجاب اتار دو، مگر میں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نہ صرف مسلمان بلکہ تمام خواتین کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ جس بارے میں سوچ سکتے ہیں، کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ رافعہ ارشد نے کہا کہ اس بات کو بھی یقینی بناؤں گی کہ مختلف نظریات اور سوچ کے حامل افراد کے مسائل کو سنوں۔ مشرقی افریقہ میں تباہی مچا کر ہندوستان پہنچی ہیں کروڑوں ٹڈیاں، اقوام متحدہ نے دیا انتباہ۔ ہندوستان کی کئی ریاستوں میں ٹڈی کے بڑے بڑے قافلے حملہ کر رہے ہیں اور فصلوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ ٹڈی کا دل گزشتہ 3 مہینوں سے مشرقی افریقہ کے اس ممالک میں بھاری تباہی مچائے ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ سنگھ نے گزشتہ دنوں ہندوستان اور دیگر جنوبی ایشیائی ممالک کے لیے ان ٹڈیوں کے حملوں کو لے کر ایک الرٹ جاری کیا تھا۔ اقوام متحدہ کی مانیں تو ہندوستان میں بھی ٹڈیوں کے شروعاتی قافلے پہنچے ہیں۔ آنے والے دنوں میں حالات اور بھی بگڑ سکتی ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 6,387 نئے معاملے، متاثرین کی تعداد 1,50,000 سے تجاوز۔ ملک میں گزشتہ 2 دنوں کے دوران کورونا انفیکشن کے نئے معاملوں میں جزوی کمی آئی اور تقریباً 4,000 لوگوں کے صحت مند ہونے سے جہاں تھوڑی راحت ملی ہے، وہیں گزشتہ 24 گھنٹے میں انفیکشن کے 6,387 نئے کیس سامنے آنے سے ملک میں اس سے متاثر ہونے والے لوگوں کی تعداد 1,50,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہندوستان اس انفیکشن سے متاثر ہونے کے معاملے میں دنیا میں 10ویں نمبر پر ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں اس انفیکشن کے 6,387 نئے معاملے درج کیے گئے ہیں اور 170 لوگوں نے اپنی جان گنوائی ہے۔ وہیں اس مدت میں 3,935 لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں۔ مشہور مزاح نگار و ادیب مجتبیٰ حسین کا انتقال، ادبی و صحافتی حلقوں میں غم و اندوہ کی لہر۔ اردو کے مشہور مزاح نگار پدم شری جناب مجتبیٰ حسین کا آج انتقال ہو گیا۔ مجتبیٰ حسین کی پیدائش 15 جولائی 1936 عیسوی کو گلبرگہ میں ہوئی تھی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 1956 عیسوی میں عثمانیہ یونیورسٹی سے گریجویشن کیا۔ جوانی سے ہی انہیں طنز و مزاح کی تحریروں کا ذوق تھا، جس کی تکمیل کے لیے روزنامہ سیاست سے وابستہ ہو گئے اور وہیں سے ان کے ادبی سفر کا آغاز ہوا۔ انہیں 10 سے زائد ایوارڈز حاصل ہوئے۔ ان کی طویل خدمات کے اعتراف میں کرناٹک کی گلبرگہ یونیورسٹی نے انہیں 2010 میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ مجتبیٰ حسین کے انتقال کی خبر سے ملک کے ادبی و صحافتی حلقوں میں غم و اندوہ کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ہندوستان کی بڑی سفارتی جیت، نیپال نے متنازعہ نقشے پر لگائی روک۔ نیپال کی طرف سے پچھلے دنوں جاری کیے گئے متنازعہ نقشے کو لے کر ہندوستان کی سفارتی جیت ہوئی ہے۔ نیپال نے بدھ کو اپنے اس متنازعہ نقشے پر روک لگا دی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ نیپال کانگریس کے دباؤ میں وہاں کی حکومت نے اپنے قدم واپس کھینچے ہیں۔ نیپال میں ایک بھی بھارتی دکھا تو کاٹ ڈالوں گا، نیپال کے سپاہی کی ویڈیو وائرل۔ دونوں ملکوں کے درمیان علاقائی تنازع کے باعث نیپال کے شہریوں کا غم و غصہ بڑھنے لگا۔ سوشل میڈیا پر نیپال کے سپاہی کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق بھارت اور نیپال کے درمیان کشیدگی کا تعلق ہے تو بھارت کی طرف سے کھولی گئی ایک نئی سڑک جو متنازع علاقے سے گزرتی ہے، دونوں ملکوں کے درمیان علاقائی تنازع پیدا کر دیا ہے۔ چائنا سے کشیدگی پر وزیر اعظم مودی کی اعلیٰ سطحی میٹنگ، NSA، CDS اور تینوں افواج کے سربراہوں کی شرکت۔ لداخ میں واقع حقیقی کنٹرول لائن پر چائنا کی جانب سے سرحدی تنازع کو لے کر جاری
रसाकशी के दरमियान वजीर आजम मोदी ने मंगल को एक आला सतही मीटिंग की। इस मीटिंग में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों अफवाज के सरबराहों ने शिरकत की। वजीर आजम मोदी ने इस मीटिंग से अलग खारिजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला से भी मुलाकात की और इस मामले पर बातचीत की। आसाम में सैलाब से तकरीबन 1,95,000 लोग मुतासिर। आसाम में सैलाब से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं और बरहमपुत्र दरिया समेत दीगर बड़े दरिया तुगयानी पर आने से रियासत के तकरीबन 1,95,000 लोग मुतासिर हो गए हैं। आसाम रियासत डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक सरकारी बयान जारी करके बताया है कि रियासत के 7 अजला सैलाब से मुतासिर हैं। तबलीगी जमात के खिलाफ टीवी चैनलों का फर्जी खबरें चलाए जाने के मामले में मरकज और प्रेस काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। मुतासब मीडिया के खिलाफ हमारी जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक उन पर लगाम न लगाई जाए। मौलाना अरशद मदनी। मुसलसल जहर अफशानी करके और झूठी खबरें चलाकर मुसलमानों की शेबा को दागदार और हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी करने की दानिस्ता साजिश करने वाली टीवी चैनलों के खिलाफ दाखिल की गई जमीयत उलमा हिंद की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में समाअत अमल में आई, जिसके दौरान अदालत ने मरकजी हुकूमत के वकील से कहा कि वो अर्जी गुजार को बताए कि इस ताल्लुक से हुकूमत ने केबल टेलीविजन नेटवर्क कानून की दफात 19 और 20 के तहत अब तक उन चैनल्स पर क्या कार्रवाई की है। हिंदू बेटे ने बाप की लाश को हाथ लगाने से किया इनकार। मुस्लिम नौजवानों ने अदा की हिंदू बुजुर्ग की आखिरी रसूम। महाराष्ट्र के आकोला में जब एक 60 साला हिंदू बुजुर्ग के बेटे ने बाप की लाश को हाथ लगाने से इनकार कर दिया तो मुस्लिम नौजवानों ने आगे बढ़कर उस बुजुर्ग की आखिरी रसूमात अदा की। उन नौजवानों के हौसले को देखकर इंतजामिया समेत मुख्तलिफ हलकों से सताइश की जा रही है। आकुला महकमा सेहत के HOD प्रशांत राजूकर ने कहा कि उन्हें बहुत ही शर्मिंदगी है कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अपने वालिदैन के बारे में हद दर्जे लापरवाह हैं। उन्होंने कहा कि महलूक का बेटा जो कि तालीमी याफ्ता है और आला ओहदे पर फाइज है, माँ बाप की लाश देखना पसंद किया, न ही हिंदू रिवाज के मुताबिक दर्शन लेना मुनासिब समझा। मजबूरी में हमें लाश की आखिरी रस्मात के लिए दूसरों को देखना पड़ा। वो तो भला हो मुसलमान नौजवानों का जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर ये काम अंजाम दिया है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 68 नए मुसद्दिका मरीज, जुमला तादाद 2787 हो गई। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, रियासत में कोरोना वायरस के केसों में इजाफा होता ही जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 68 नए मुसद्दिका मरीज मुस्बत पाए गए हैं, जिससे ये तादाद बढ़कर 2787 हो चुकी है। एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई, ताहाल मरने वालों की तादाद बढ़कर 58 हो चुकी है। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि रियासत में सेहत याब होने वाले मरीजों में भी इजाफा होता जा रहा है। ताहाल रियासत में 1913 अफराद मुकम्मल सेहत याब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। रियासत भर में सिर्फ 816 मरीज जेर इलाज हैं। रियासत के तलबा के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए मैं खर्च करूंगा। बच्चों को दी जाने वाली जायदाद जेवर तालीम से आरास्ता करना है। वजीर आला आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर जनाब यूसुफ अली खान ने बताया, YSR कांग्रेस पार्टी की रियासत में बरसरे इक़्तिदार आए 1 साल की तकमील पर वजीर आला आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी हर दिन अपने कैंप ऑफिस से इजला के कलेक्टरों और रियासती वुज़रा के साथ इजलास मुनक़िद कर रहे हैं और किसी न किसी मौजू पर अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा ले रहे हैं। आज उन्होंने रियासत में तालीम की सूरत हाल के मौजू पर इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि रियासत में मुनफरिद किस्म की कामयाब पॉलिसी इख्तियार करके तालीमी शोबे में इनकलाब बर्पा किया जाए। अम्मावड़ी, विद्या दोविना, वो सिटी दोविना जैसी तालीमी स्कीमात पर जो खर्च हुकूमत कर रही है,
ریاست کے بچوں کے مستقبل پر کیا جانے والا خرچ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جو جائیداد دینا چاہتے ہیں وہ تعلیم ہے، کیونکہ زیور تعلیم سے ہی بچوں کا مستقبل درخشاں ہوتا ہے۔ آج ریاست میں انگلش میڈیم کی مخالفت کرنے والے اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کو کہاں پڑھا رہے ہیں۔ منا پالنا می سوچنا پروگرام کے تحت جگن موہن ریڈی نے اپنے کیمپ آفس سے بذریعہ ویڈیو کانفرنس اجلاس منعقد کیا، جس میں ناڈو نیڈو انگلش ذریعے تعلیم، اماوڑی جگن انا ودیا کانوکا، وساطی دیونا فیس ریمبرسمنٹ پر مباحث کیے گئے۔ ماہرین تعلیم اور طلبہ نے آج کے اجلاس میں حصہ لیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں ویس جگن موہن ریڈی نے کہا کہ میں نے اپنی پادیاترا کے دوران ریاست بھر میں طلبہ کے حالات کا بغور جائزہ لیا۔ طلبہ کو نومبر ماہ تک بھی کتابیں دستیاب ہونا مشکل تھا۔ اسکولی عمارتیں خستہ حالی کا شکار تھیں، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اسکولوں میں باتھ رومز کی بھی سہولت نہیں تھی۔ سرکاری اسکولوں میں بچوں کو شریک کرنے سے والدین کتراتے تھے۔ ذاتی پیسہ خرچ کر کے خانگی اسکولوں میں والدین اپنے بچوں کو شریک کرنے پر مجبور تھے۔ والدین انگلش میڈیم میں اپنے بچوں کی تعلیم دلانا چاہتے ہیں۔ ویسے بھی آج کے دور میں انگریزی میڈیم میں تعلیم سے ہی مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہماری حکومت نے فیصلہ کیا کہ ریاست کے طلبہ کو سرکاری اسکولوں میں اعلیٰ تعلیم کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے لیے بچوں کی دلچسپی کے لیے کئی اسکیمات شروع کیے گئے۔ غریبی کے خاتمے کے لیے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا ناگزیر ہے۔ حکومت اس لیے ریاست کے طلبہ کو بہتر اور اعلیٰ تعلیم کو یقینی بنائے۔ پٹھان صدیق علی خان ضلع چتور کے اقلیتی معتمد مقرر۔ پٹھان صدیق علی خان WSR کانگریس پارٹی ضلع چتور کے اقلیتی معتمد مقرر کیے گئے ہیں۔ پٹھان صدیق علی خان 2009 سے سرگرم کارکن کی حیثیت سے پارٹی میں خدمات انجام دیتے ہوئے مسلمانوں کو پارٹی سے جوڑنے اور مسلمانوں کے مسائل کی یکسوئی کے لیے متحرک رہے ہیں، جس پر وزیر پنچایت راج حکومت آندھرا پردیش مسٹر پڈی ریڈی رام چندرا ریڈی، رکن اسمبلی چندرا گری مسٹر چیوی ریڈی بھاسکر ریڈی اور نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش مسٹر نارائنا سوامی نے برادر صدیق علی خان کو ضلع چتور مائنارٹی سیل سیکریٹری کی حیثیت سے نامزد کرتے ہوئے احکامات جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چناگٹی گلو منڈل سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر کا عہدہ بھی دیا گیا ہے، جس پر انہوں نے وزیر پنچایت راج حکومت آندھرا پردیش مسٹر پڈی ریڈی، نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش مسٹر نارائنا سوامی اور مسٹر چیوی ریڈی بھاسکر ریڈی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یقین دلایا ہے کہ وہ آئندہ بھی پارٹی کی ترقی اور اقلیتوں کے مسائل کی یکسوئی کے لیے اپنی خدمات جاری رکھیں گے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ کل پھر ملیں گے تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔